اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ برزخی زندگی ہے، اور اس میں خاص طور پر اہل برزخ کا آپس میں ارتباط اور آپس میں ریلیشن شپ۔ اگر رابطے اور ارتباط کی بات کریں تو تین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ پہلا رابطہ یا پہلا ریلیشن شپ یا پہلا ارتباط یہ ہے کہ عالم برزخ میں برزخیوں کا آپس کا تعلق، جسے ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل برزخ کا دنیا والوں کے ساتھ رابطہ یا ریلیشن شپ، اور تیسری چیز دنیا والوں کا اہل برزخ کے ساتھ رابطہ یا ارتباط یا ریلیشن شپ۔ یہ تین طرح کے رابطے ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنی گفتگو میں آج تو مکمل نہیں کر پائیں گے، لیکن آج جو پہلا حصہ ہے کہ اہل برزخ کا آپس میں کیا رابطہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں موت کے بعد آیا جو ارواح ہیں، جو روحیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گی یا ایک دوسرے سے ملاقات کریں گی آپس میں، یا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، یہ آیا وہاں بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس طرح ہم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہوتا ہے، تو اس عالم میں بھی یہ رابطہ ہوگا آپس میں یا نہیں ہوگا؟ اس کے جواب کو بتانے سے پہلے ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اس دنیا کا سسٹم اور عالم برزخ کا سسٹم پتہ ہونا چاہیے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ برزخی سسٹم دنیا کے سسٹم کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے سسٹم میں کیا ہے کہ ہم لوگ، جو کہا جاتا ہے کہ جو انسان ہے وہ سوشل اینیمل ہے، کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ یہ سوشل سسٹم ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی انسان دیکھ لیں، مثلا میں ہوں، مجھے اپنی ضرورتوں کو فلفل کرنے کے لیے، نیڈ کو پورا کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑے گی۔ مثلا یہ اسپیکر ہے، غلام رضا بھائی آئے ہیں رکھ کے گئے ہیں، یا کیمرے سے علی نقی بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کو پورا اکیلا انسان نہیں کر سکتا۔ کھانے پینے کی چیزوں سے لیجئے کہ جو جو چیز ہمیں ضرورت ہے کھانے پینے کی، آیا وہ ساری خود ہم بنا سکتے ہیں، تہیہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑے گی۔ کوئی وہ ہوں گے کہ جو گندم کو، ویٹ کو کیا کریں گے، زمین میں بوئیں گے، پھر وہ اگے گی، پھر کاٹیں گے کچھ لوگ، پھر اس کے بعد وہ لے کر آئیں گے، پیسیں گے، پھر آٹا بنے گا، آٹے کو دکانوں پر لایا جائے گا، وہاں سے ہم لوگ کو خریدیں گے۔ تو یہ ایک پوری چین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی انسان اپنی ساری نیڈز کو اور ضرورتوں کو پورا کر لے، نہیں۔ ہم لوگ کیونکہ سوشل ہیں اس دنیا میں، ہم لوگوں کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کہے کہ میں اپنی ضرورتیں ساری خود ہی پوری کر لوں گا۔ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے اس دنیا میں۔ آپ لوگ بھی جو بزنس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پرچیز اور سیل کرنی ہوتی، ضرورت پڑتی ہے دوسرے کی۔ لیکن جو عالم برزخ ہے وہاں سسٹم سوشل سسٹم نہیں ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ
جیسے اس دنیا میں ہے کہ انسان کو اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے۔ آیت قرآن کی یہ ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب ہم مر گئے اور اس عالم میں شفٹ ہو گئے تو پھر یہ جو اسباب ہیں سارے یہ کٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، خالی ایک شخص رہ جائے گا۔ آیت ہے یہ بھی قرآن کی کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جس طرح تم پیدا اکیلے ہوئے ہو تمہیں آگے بھی اکیلے ہی جانا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی برزخ میں کوئی ایسا سوشل سسٹم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عالم برزخ میں اہل برزخ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، نہیں، بلکہ ملیں گے۔ جو بہشت برزخی میں ہوں گے، اگر آپ لوگ ترتیب دیکھیے ہماری بحثوں کی کہ ہم نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں منتقل ہوا، پھر برزخ میں سوال و جواب، پھر اس کے بعد سوال و جواب کے بعد کل کی جو بحث تھی وہ کیا تھی؟ عذاب یا فشار قبر۔ اب جو فشار قبر سے جو لوگ کلیئر ہو جاتے ہیں، جنہوں نے سوالوں کے جواب دے دیے، وہ بہشت برزخی میں آ گئے۔ اب جو بہشت برزخی میں آ گئے تو اب انسانوں کا آپس میں ریلیشن، اہل برزخ کا، انسانوں سے مراد اہل برزخ کا آپس میں تعلق اور واسطہ، یہ کیسا ہوگا؟ آیا ملاقات کر پائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے کہ جیسے ہی انسان یہ سارے مراحل کو طے کر لے گا، سوال کے جواب بھی ملائکہ کو دے دے گا، اور اس کے بعد بہشت برزخی میں جب آ جائے گا، شفٹ ہو جائے گا، توجہ رہے میری بات کی طرف، تو پھر ہوگا ایسے کہ جو اس شخص سے پہلے والے بہشت برزخی میں لوگ ہوں گے، جو بھی ارواح ہوں گی، وہ کہیں گی کہ یہ ابھی آیا ہے، اس کو ریسٹ کرنے دو۔ روایت کے تقریباً یہی مفہوم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ روایت کا یہی مفہوم ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ بڑے سخت مراحل اور سٹیپس اور لیولز اور فیز طے کر کے آیا ہے، اعتذار پاس کر کے آیا ہے، سکرات موت پاس کر کے آیا ہے، عالم قبر میں سوال و جواب اس سے ہوئے ہیں اور پھر اس نے جواب دیے ہیں، اس کے بعد یہ سارے فیز کراس کر کے اب آیا ہے بہشت برزخی میں، تو اس کو تھوڑا ریسٹ کرنے دو۔ جب وہ جو بھی اس وہاں کی کیفیت ہے، جب وہ سارا یہ ریسٹ کر لے گا تو پھر جو اس شخص کے جاننے والے ہوں گے وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور حال اور احوال پوچھنا شروع کر دیں گے، جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، کیا کچھ، یہ بھی ہوگا، برزخ میں ہوگا۔ جو بھی جاننے والے ہوں گے، دوست ہوں یا عزیز و اقارب ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ لوگ آ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، اور اس سے پوچھنے کے علاوہ دوسروں کا بھی پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ وہ بھی ہوتا تھا، اس کا کیا حال ہے، تو یہ بتائے گا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ تو جو پہلے بہشت برزخی میں ہیں وہ دعا کریں گے کہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ وہ بھی جب آئے تو بہشت برزخی میں ہی آئے۔ یا وہ لوگ پوچھیں گے اس سے کہ وہ شخص جو ہے اس کا کیا بنا، تو یہ کہے گا کہ وہ تو میرے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں آیا ابھی تک۔ تو وہ جواب دیں گے کہ اس کا مطلب ہے وہ جہنم برزخی میں شفٹ ہو گیا، اگر یہاں آتا تو ہم لوگوں کو اس کی خبر ہوتی۔ یہ سارا روایت کا مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت برزخی میں اہل برزخ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اب یہ جو ملاقات ہے اس کا مقصد کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہم لوگ ملتے ہیں تو کسی نہ کسی کام کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے، کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے ملتے ہیں۔ وہاں جب عالم برزخ میں لوگ ملیں گے، آپس میں ارواح ملیں گی، تو ان کے بھی مقاصد بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا ہوں گے۔ مثلا مومنین اگر آپس میں ملیں گے تو وہ لذت کا سبب بنے گا، ان کو مزہ آئے گا ایک دوسرے سے ملنے میں۔ یا دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ ایک دوسرے سے نورانیت اور روحانیت اور معنویت کو کسب کریں گے، حاصل کریں گے۔ ایک دوسرے سے ملنا ہی معنویت اور روحانیت اور اسپرچویلٹی کا سبب بنے گا۔ یا تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ معرفت افزائی میں اضافہ ہوگا، یا معرفت میں اضافہ ہوگا، یا معرفت افزائی ہوگی۔
یعنی قرب کا ذریعہ بنے گا، یہ ملاقات جو ہوگی آپس میں یہ قرب کا ذریعہ بنے گی۔ آیات بھی ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ جب وہ جائیں گے اس میں ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے۔ یہ کون سے سوال ہیں؟ روایت میں بتایا گیا کہ یتساءلون عن المعارف والفضائل، معارف اور فضائل کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، توحید کے بارے میں بات چیت کریں گے، اہل بیت اطہار کے فضائل کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ تو یہ سب ملاقات میں ایسی چیزیں ڈسکس ہوں گی جسے روایت میں بتایا گیا ہے۔ پس اہل بہشت کا ایک دوسرے سے ملنا خود قرب کا سبب بنے گا۔ دوسری چیز کہ جو جہنم میں برزخی میں ہوں گے وہ لوگ کیا، وہ بھی آیا مل سکیں گے آپس میں؟ جس طرح اہل بہشت برزخی ہیں یہ لوگ آپس میں ملے ہیں، اسی طرح وہ بھی ملیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے وہ بھی ملیں گے۔ جو کافر ہوں گے ایک دوسرے سے ملیں گے، اور ان لوگوں کی بھی کنڈیشن یہی ہوگی، یتلاقون و یتعارفون۔ لیکن فرق ہوگا، جب مومن ایک دوسرے سے ملیں گے تو لذت میں ان کے اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا، قرب اللہ میں اضافہ ہوگا۔ لیکن جب جہنمی ایک دوسرے سے ملیں گے تو یہ ایک دوسرے سے ملنا ہی ان کا عذاب ہوگا۔ یہ جو ملاقات ہے یہ خود عذاب ہے ایک قسم کا۔ کیسے عذاب ہے؟ اب تصور کیجئے کہ ایک خود گناہگار ہے، کافر ہے، اہل حسد ہے، اہل کینہ ہے، اہل ظلم ہے، ساری خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں، ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ جہنمی ایک دوسرے جہنمی سے ملے گا تو وہ کیا پازیٹیو ریز تو اس کے پاس ہیں؟ کچھ نہیں، سب نیگیٹو چیزیں ہیں۔ تو یہ نیگیٹو چیز جو دونوں طرف سے ہے یہ خود بہت بڑا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت گناہوں کی حقیقت ان لوگوں کے پر کھل چکی ہوگی۔ بس جہنمی بھی آپس میں ملیں گے، لیکن ان کا ملنا جو ہے وہ قرب کا سبب نہیں بنے گا بلکہ عذاب ہوگا، خود یہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ایک اور چیز جو معمولاً ڈسکس کی جاتی ہے، جو کم افراد نے سنی ہے، لیکن یہ ایک رول ہے، ایک جنرل رول اور لا ہے مومنوں کے لیے، بہشت برزخی والوں کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ بہشت برزخی کے بھی لیولز ہیں، لیول 1 2 3 جیسے ہوتے ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2 3 پارٹ 4، وہاں بھی لیولز ہیں، درجات ہیں۔ جو اوپر درجے والا ہے وہ نچلے درجے سے ملنے آ سکتا ہے، لیکن جو نیچے والا ہے یہ اوپر والے درجوں سے ملنے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اندر، اگر نیچے لیول والا ہے، اس نے اپنے اندر وہ پوٹینشل دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے ایک چیز کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نیچے لیول والا ہے یہ اگر اوپر لیول والوں سے ملنے جائے گا اور ان لوگوں کو دیکھے گا کہ ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو یہ خود احساس حقارت کرے گا کہ ان کے پاس اتنی نعمتیں اور میرے پاس تو ہے نہیں۔ اور یہ بہشت میں یہ فیلنگز نہیں ہونی چاہیے، ہیوملیشن جو فیلنگز ہے، احساس حقارت والی فیلنگز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ بہشت نہیں رہتی۔ بس یہ ایک جنرل لا اور رول ہے کہ جن کا لیول اوپر ہے، ہائی لیول والے، وہ نچلے لیول کو ملنے آ سکتے ہیں، لیکن نیچے والے اوپر لیول والوں کو ملنے نہیں جا سکتے۔ یہ ایک چیز۔ اس کے علاوہ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام کا صحابی جلیل القدر، امام سے اس نے سوال پوچھا کہ این ارواح المومنین، مومنوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فی حجرات فی الجنہ، جنت میں جو ان کے حجرات ہیں، حجرے ہیں، سورہ بھی حجرات ہے، جو ان کے اپنے کمرے ہیں، جو ان کے اپنے اپنے بلاکس ہیں، اس میں ہوتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ یاکلون من طعامہا، جو طعام ہوتا ہے اس سے کھاتے ہیں، ویشربون من شرابہا، جو بہترین چیز ہے شراب یعنی پینا، یہ والی شراب نہیں، تو وہ تو یہ نجاست ہے، وہ عین پاکیزگی ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ شراب طہور ہے، شراب ولایت ہے، جو شعر بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ والا شعر یاد آ گیا ہے کہ مست شراب ساقی کوثر ہوں واعظہ،
مست شراب ساقیے کوثر ہوا ایزا، یہ وہ نشہ ہے جس کا اترنا حرام ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ولایت والی شراب ہے، شراب طہور ہے، کہ وہ بہشت برزخی میں بھی شراب طہور کے جام نوش فرما رہے ہوں گے، وَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور آپس میں ملاقات بھی کر رہے ہوں گے۔ بس یہ بہشت برزخی والوں کی مثالیں ہیں۔ اب جس طرح ملنا قرب کا سبب بنتا ہے، طعام بھی، کھانا پینا بھی ان کا قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ اگرچہ یہ ہمارے لیے تصور نہیں ہے کہ ہم لوگ کیسے تصور کریں، کیونکہ یہ تھوڑی سی چیز مشکل ہے کہ ہم لوگوں کو کھاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، لذت لینے کے لیے، لیکن جو وہ والے لوگ ہیں وہ لذت کے لیے نہیں، وہ لذت کے ساتھ ساتھ قرب اللہ کے لیے نوش فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت لطافت کا بڑا لطیف نقطہ ہے، توجہ فرمائیے گا کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، ہمارے جو ائمہ تھے اور ہمارے علماء بھی ایسے ہیں کہ ہر لذت پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی یاد ساتھ ہے۔ اگر یاد اللہ کی نہیں ہے تو وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے بہت عجیب جملہ ہے مناجات ذاکرین میں، کہ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ لَذَّةٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ، کہ یا اللہ اس چیز سے استغفار چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ ہر اس لذت سے کہ جس میں تیری یاد نہ ہو، اس سے بھی استغفار چاہتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ یہ عجیب ہے کہ یہ دنیا میں ہی ہمیں امام سکھا رہے ہیں کہ ہر وہ لذت کہ جس میں اللہ یاد نہ آئے، اس سے بھی معصوم پناہ مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے عرفاء، بزرگان، علماء ہر کھانے کی چیز میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہی کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے یہ تھوڑا سا سوچنا مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کی روٹین ہو چکی ہے، اتنا یہ فنا ہے خدا تبارک و تعالیٰ میں۔ ایک آیت اللہ تھے، آیت اللہ مرزا رحیم ارباب، وہ بھی کسی نے دیکھا کہ یہ جو سبزی ہوتی ہے، سبزی کو آہستہ آہستہ پکانے سے پہلے جو ہے وہ صاف کر رہے تھے، ایک ایک پتے کو اٹھاتے تھے رکھتے تھے، ایک ایک پتے کو اٹھاتے تھے رکھتے تھے۔ تو جو ان کے گھر میں کام کرنے والا تھا وہ آیا، اس نے ساروں کو اٹھایا، اس نے کہا یوں کر کے رکھ دیں، یوں تو آپ جیسے کر رہے ہیں تو یہ تو بہت دیر لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک ایک پتے کو جو کر رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جس نے اس کو اگایا ہے، جس شخص نے زحمت کی ہے، زمین میں ڈالا ہے، پھر پانی دیا ہے، پھر اگا ہے، پھر اس کے بعد کاٹ کر میرے سامنے لایا ہے وہ شخص جو بھی ہے، اس کے بعد میں اگر ایسے اٹھاؤں اور ایسے ہی رکھ دوں تو مجھے اس کی قدر نہیں ہوگی۔ ایک ایک پتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی نعمت بڑی ہے، یہ ایک ایک کر رہا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن ایک ایک پتہ میرا شکوہ اور شکایت نہ کرے، گلہ نہ کرے کہ اس نے میری قدر ہی نہیں کی۔ اگرچہ یہ چیز ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے کہ سارے ہم ایسا کرنا شروع کر دیں، یہ بھی بہرحال بتا رہا ہوں کہ لیول ہے، ایک یہ لیول ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا، عام انسانوں کا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں قرب خدا کو یاد کریں، لیکن عرفاء ہیں ایسے، یا امام کی جو حدیث بیان کی کہ وَاسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ لَذَّةٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ، وہ یہی ہے۔ بس عالم برزخ میں بھی یہ کھانے اور پینے سے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ اب ایک اور اگلا سوال ہو سکتا ہے، جوان بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ ساری نعمتیں بتا رہے ہیں، بہشت برزخی میں اتنی نعمتیں ہوں گی، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ نعمتیں اگر ہوں، بہشت برزخی میں بھی اگر نعمتیں ہوں، 1000 سال، 500 سال، 2000 سال، 5000 سال، جو بھی ہمیں ملیں، اتنی نعمتیں برزخی ملیں ہمیں، تو نعمتوں کے بعد کچھ جب ٹائم گزرے تو اس کے بعد انسان کے لیے روٹین میٹر ہو جاتا ہے، انسان بورنگ ہونے لگتی ہے۔ اب تصور کیجئے دنیا کی نعمتوں کا جو ہمارے پاس ہوں، مثلا بہت اچھا گھر ہونا، بہت اچھی گاڑی ہونی، یہ ساری دنیاوی نعمتیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو برزخی نعمتیں جتنی بھی کہیے، آیا دنیاوی نعمتوں کی طرح ایسا تو نہیں ہے کہ انسان بور ہو جائے، اس کے لیے روٹین میٹر ہو جائے، کیونکہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ نارمل چیز لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ سوچ رہا ہے
وہ کمپیئر کر رہا ہے دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ، جبکہ یہ جہان کجا اور وہ جہان کجا۔ آیت یہ ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، کہ جو بھی وہاں چلا گیا وہ اصلاً اس کی خواہش بھی نہیں ہوگی کہ وہاں سے ایک سیکنڈ بھی باہر نکلے، بالکل وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں یہاں سے نکلوں، نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اب فنا ہو گیا خداوند تبارک و تعالیٰ۔ اس کے لیے سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ قد احسن اللہ لہ رزقا، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، اور اللہ خود ہوسٹ ہے، اللہ خود میزبان ہے، اس سے بڑا رزق کوئی نہیں ہے۔ بس کچھ بورنگ ہونا، کچھ یہ چیز ہونا، یہ دنیاوی چیزوں میں ہے، وہاں والی نعمتوں میں تو انسان فنا ہو جائے گا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اور انسان قدم قدم پر خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے حقائق اب سب کھل گئے ہیں، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے ہیں۔ ہم بھی اسی لیے قبرستان میں جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی توحید، اہل لا الہ الا اللہ اہل توحید، ہم سلام کر رہے ہیں انہیں، کن کو؟ اہل توحید کو، مومنوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اب سب چیزیں ان کے لیے واضح ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے، اس کی قدرت ان کے لیے واضح ہے، اب وہ اہل توحید ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم سلام کر رہے ہیں انہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دائماً قرب میں ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کے اب قرب حاصل کر رہے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ برزخ ہے، بہشت برزخی ہے، اب وہ جو بہشت اصلی ہے وہ کہاں ہوگی؟ وہ تو کہیں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، وہ تیسرے مرحلے پر، وہ اور زیادہ اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں فراوان ہوں گی۔ اور ایک آخری چیز وہ یہ کہ جو اب تک بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اہل برزخ کا آپس میں ریلیشن شپ، آپس میں ملنا، آپس کی ملاقات، یہ جو میٹنگ ہے یہ پرسنلی ہے، صحیح ہے، ایک گیا دو کے پاس یا دو تین آئے، لیکن اب بات بتانے لگا ہوں یہ اس سے اگلا لیول ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جنرل اسمبلی کی طرح ہے کہ ارواح مومنین سب ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں۔ آیا یہ پاسبل ہے؟ جواب ہاں ہے، ایسا کہ ارواح مومنین سب وادی السلام میں اکٹھی ہوتی ہیں، اور ارواح کفار وہ بھی، ان کی بھی جنرل اسمبلی ہے اس UN اسمبلی کی طرح، وہ کہاں اکٹھی ہوتے ہیں؟ وادی براہوت میں۔ مومنین کی ارواح وادی السلام میں، اور کفار کی ارواح ساری ان کی گیدرنگ کہاں ہوتی ہے؟ وادی براہوت میں، یمن میں۔ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کیا کچھ ہوگا۔ ابھی فقط ایک آخری روایت سن لیے تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو جائے۔ امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ کوفہ میں تھے، تو کوفہ سے وہ نکلے، رات کا وقت تھا، ایک اپنے صحابی کو لیا، اس صحابی کا نام ہے حبہ اورانی، اس کو ساتھ لیا اور کوفہ سے نکل کر وادی السلام میں، یعنی آج کل کے نجف میں تشریف لائے۔ یہ صحابی ساتھ تھا حبہ اورانی، وہی یہ روایت نقل کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب وادی السلام میں آئے ہیں اور امیر المومنین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے مجھے ایسا لگا کہ کسی کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہہ رہے کہ میں تھک گیا، کھڑا کھڑا رہ کر میں تھک گیا، میں نے اپنی عبا اتاری اور بچھا دی، اور میں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ تشریف رکھیے یہاں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ تو امیر المومنین نے اس حبہ اورانی سے کہا کہ اے حبہ اورانی، اگر تمہیں پتہ چلتا کہ میں کس سے مخاطب تھا تو تمہاری ساری توجہ پھر میری طرف ہوتی، تمہیں پتہ ہے کہ میں کن سے مخاطب تھا اور کیا چیزیں دیکھ رہا تھا، اگر تم دیکھتے، تمہاری آنکھوں سے یہ پردے ہٹ جاتے تو تم یہ دیکھتے کہ ارواح مومنین سب اس وادی السلام میں جمع ہیں اور گروہ گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے ایک دوسرے سے قرب اور لذت اور معرفت افزائی کر رہے ہیں۔ یہ حیران ہوا کہ اس نے کہا ہیں آپ یہ دیکھ رہے تھے اور یہ ان سے مخاطب تھے؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں، اور پھر آخری یہ جملہ فرمایا کہ وادی السلام بہشت کے ٹکڑوں میں سے، قطعوں میں سے ایک قطعہ ہے، ایک حصہ ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنرل اسمبلی ہے، سارے ارواح مومنین
وہ پرسنلی بھی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور سب اکٹھے بھی ایک جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ اب اگلے کچھ سوالات ہیں کہ آیا وادی السلام سے مراد یہ قبرستان وادی السلام ہے جو نجف والا ہے، یا کچھ اور ہے، کوئی اور عالم ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں؟ وادی براہوت کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ انشاءاللہ اگر خدا تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔